رضائے رب پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے لائف ایز اے ٹیسٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ زندگی ایک سفر کی مانند ہے اور یہ سفر بہت مشکل اور کٹھن ہے، اور صرف قرآن و حدیث کو ساتھ لے کر چلنے پر ہی تم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو اور کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن اس سفر میں اگر رضائے الہی کو پا لیا جائے تو اس سے بلند تر کوئی درجہ ہی نہیں۔ رضائے رب پہ راضی ہو جائے بندہ تو کوئی مشکل کوئی تکلیف لگتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کو کیسے حاصل کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر کہ رضائے رب ہے کیا؟ دنیا کی زندگی بہت کٹھن ہے، یہ مومن کے لیے بالکل ایک قید خانے کی مانند ہے۔ کبھی تکالیف ہیں تو کبھی آسانیاں، کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں، لیکن بالآخر اس سب کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ زندگی ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی تو جنت کا وعدہ کیوں کر کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت گویا کہ انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ کبھی کبھار تم رو رہی ہوتی ہو، لیکن وہ آنسو تمہارے دل کو پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی تمہیں کسی چیز سے محروم کیا جاتا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے آنے والی کسی بڑی نعمت کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی تمہیں گرا کر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے نہیں بلکہ سجدے سے اٹھانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی تکالیف صرف اور صرف اس لیے آتی ہیں تاکہ تم اپنے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاؤ۔ کبھی کبھار تمہارا دل اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ تم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا گھر بنا سکو، لیکن تب ہی آواز آتی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تم تو اتنی نیک ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری رضا کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم تو اتنی نیک ہو پھر بھی تکلیف میں ہو۔ یعنی وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان شکوے اور شکایات کرے، وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان کفران نعمت کرے۔ ایک راستہ شکوہ کا ہے اور ایک راستہ شکر کا۔ جو شخص توکل کو سمجھ لیتا ہے وہ شکوے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتی، واللہ اعلم۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ کشتی چاہے آڑ لگے یا پار، یا چاہے وہ ڈوب جائے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر، اور دونوں ہی حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی سفر کا اصل مقصد ہے کہ تمہارا دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ تو ہاں، یہ سفر کٹھن ضرور ہے، لیکن اس میں اگر تم اللہ تعالیٰ سے خود کو جوڑ لیتے ہو تو کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ تمہارے ساتھ ایک رسی ہے جسے تم مضبوطی سے تھام لیتے ہو تو کبھی تم رسوا نہیں ہوگے، اور وہ رسی قرآن و سنت کی ہے۔ یہی ہے بندگی کا اصل درجہ کہ تم اپنی خواہش کو اس کی رضا میں بدل دو، اور یہ وہ بندگی ہے جو انسان کو اس کے خالق کے قریب لے آتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر زندگی سے مایوس شخص کو مخاطب کر کے بتانا چاہتی ہوں کہ سنو، اللہ تعالیٰ تم سے کیا فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بھی وہ تمہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔